اللهم صل على حبيبك ونبيك اللهم صل على وصل محمد ونسل محمد وعدل محمد وسنة محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعزما في القائنات ورحيمنا وكريمنا وعليمنا وأبصرنا وأكبرنا اللهم صل على محمد اللهم صل على فضيلة محمد ونصيحة محمد وشريعة محمد اللهم صل على أصحاب محمد بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله جا کے اپنی چاہ پی لے تو بے کے تلیا کے رکھا انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ میری اور آپ کی منزل نہیں ہے۔ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی نہیں رہا، اور ایک دن وہ آئے گا جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ منزل نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے،
یہاں کوئی نہیں رہا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس بات پر میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ جگہ رہنے کی جگہ نہیں، ایک نہ ایک دن یہاں سے چلا جانا ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ رب العالمین نے، ساری کائنات کے بادشاہ نے، پہلی آیت کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دھوکہ ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ اور آگے پھر مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ منزل نہیں۔ راستہ کون سا ہے؟ جو منزل ہے اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو اس اللہ کی طرف، آ جاؤ اس اللہ کی مغفرت کی طرف، آ جاؤ اس اللہ کی بخشش کی طرف جس نے تمہارے لیے جنت کو بنایا ہے، جس نے تمہارے لیے جنت کو بنایا، اہل تقوی کے لیے جس نے جنت کو بنایا۔ اہل تقوی کون ہیں؟ جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے حکموں کو مانا، قرآن کی بات کو مانا، نبی کے فرمان کی بات کو مانا، جو اللہ سے ڈر گئے اس دنیا کے اندر رہ کر۔ قرآن انہیں اہل تقوی کہتا ہے، وہ تقوی والے ہیں جس اللہ نے تقوی والوں کے لیے جنت کو بنایا۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ اس جنت، وہ کتنی بڑی جنت ہے۔ قرآن نے کہا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ جنت اتنی بڑی جنت ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ملا دیا جائے، اس جنت کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ملا دیا جائے، اس جنت کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے حکموں کو مانا، یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے یہ دنیا۔ اصل ہماری منزل وہ جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ اگر اس دنیا کو منزل بنا لیا، اگر اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منزل بنا لیا، حالانکہ یہ بنے گی نہیں، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منزل بنا لیا تو پھر یاد رکھنا آگے ایک خطرناک گھاٹی آنے والی ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بچاؤ اپنے آپ کو، اے ایمان والو۔ ایمان والے مخاطب ہیں، میں اور آپ مخاطب ہیں۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو کس سے؟ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور یاد رکھنا، اس پر جن فرشتوں کا پہرا ہے وہ رشوت نہیں لیتے۔ بہت سخت فرشتے ہیں جن کا اس جہنم پر پہرا ہے، وہ بہت سخت مزاج رکھنے والے ہیں،
وہ رحم نہیں کرتے، وہ کسی کی بات نہیں سنتے، صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، وہ کسی سے رشوت نہیں لیتے، وہاں ان کے سامنے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہیں وہ سفارش قبول کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہاں کل قیامت کے دن جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ ان سے سفارش کریں گے، وہ ان سے معافیاں مانگیں گے اور وہ آگے سے جواب دیں گے اس رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کر سکتے ہیں، یہ اس کا حکم ہے ہمیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بہت سخت گھاٹی آنے والی ہے، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے حکموں کو نہ مانا، قرآن کی بات کو نہ مانا، نبی کے فرمان کی بات کو نہ مانا، پھر وہ اس گھاٹی کا سامنا کریں گے، وہ اس کا سامنا کریں گے، نہیں بچ سکتے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتے ہوئے بتایا، فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ کل قیامت کے دن یہ جہنمی لوگ معافیاں مانگیں گے، معذرتیں کریں گے، لا تعتذروا اليوم، معافیاں مانگیں گے، معذرتیں کریں گے، لیکن رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر میرے حکموں کو نہیں مانا، میری بات کو نہیں مانا، میرے قرآن کو جھٹلایا، میرے نبی کے فرمان کو جھٹلایا، آج ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ دنیا کے اندر جو اعمال کر کے آئے ہیں انہیں آج انہی کا بدلہ دیا جائے گا، انہیں آج انہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر لوگ آئے تھے انہیں قرآن سنانے والے، دنیا کے اندر لوگ آئے تھے ان تک میری بات پہنچانے والے، دنیا کے اندر لوگ آئے تھے میرے نبی کا فرمان پہنچانے والے، لیکن انہوں نے میری بات کو نہ مانا، قرآن کی بات کو نہ مانا، نبی کی بات کو نہ مانا، انہوں نے میری بات پر عمل نہ کیا۔ مؤذن اذان دیتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح پا جانے کی طرف، اور ان کی زبان پر یہ جملے آیا کرتے تھے، مریں گے تو دیکھا جائے گا، رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کفر کیا، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، ان کے دل کے اندر جو بات آئی انہوں نے وہ کیا، آج ان کی کوئی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ میرے بھائیو اور دوستو، قیامت کے دن پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا، کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے پہلے بتا دیا، یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر قرآن کیا کہتا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور آ جاؤ اس جنت کی طرف، آ جاؤ اس جنت کی طرف۔ میرے بھائی اور دوستو، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی نے نہیں رہنا، ہر ایک نے مرنا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی نہیں رہے گا، صرف اور صرف رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، ہر ایک چیز کو فنا ہو جانی ہے۔ کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان، سورۃ رحمان پڑھ رہا ہوں، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر ایک چیز نے ختم ہو جانا ہے، ایک رب العالمین کی وہ ذات ہے
جس کو بقا ہے، جو باقی رہے گی وہی ذات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، صرف وہ ایک ہی ذات ہے جسے بقا ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کو بقا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ ایک ہی ذات ہے جس کو بقا ہے، باقی کسی کو بقا نہیں ہے۔ وہی ذات ہے جو علیم ہے، وہی ذات ہے جو خبیر ہے، وہی ذات ہے جو کبیر ہے، اور وہی ذات ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، اور وہ ذات ایسی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا مقابل کوئی نہیں، نہ کوئی بادشاہ اس کا مقابل ہے، نہ کوئی وزیر اس کا مقابل ہے، نہ کوئی مشیر اس کا مقابل ہے، نہ کوئی صدر اس کا مقابل ہے، نہ کوئی وزیر اعظم اس کا مقابل ہے، نہ کوئی جنرل اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی فوج کا سپہ سالار اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ملک اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی خان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی چودھری اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ ذات ایسی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم، وہ ذات ایسی ہے جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہی ذات باقی رہے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، صرف وہ ذات ہے جس نے باقی رہنا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں رہے گا۔ جبرائیل کو بھی موت آئے گی، اسرائیل کو بھی موت آئے گی، موت کا فرشتہ جو ہے وہ بھی مرے گا، پھر رب العالمین اعلان کریں گے کوئی ہے آج جو مجھ سے بات کر سکے، کوئی ہے آج جو میرے سامنے آ سکے۔ قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں، کل من علیہا فان، کوئی نہیں، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اور پھر کل قیامت کے دن اس اللہ کا سامنا کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، نہیں بچ سکتے، کوئی نہیں بچے گا، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ قرآن کے اندر فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، آئے گا، ہر ایک پر دن آئے گا قیامت کا، بڑا خطرناک دن ہے، بڑی خطرناک گھاٹی ہے، اور میں نے اور آپ نے اس دن اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، سورۃ حاقہ پڑھ رہا ہوں، 29 پارہ۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن رب العالمین نے اعلان کرنا ہے، اس دن ساری کائنات کے بادشاہ نے اعلان کرنا ہے، کوئی ہے جو آج مجھ سے چھپ کر دکھائے؟ کسی کے اندر اتنی طاقت ہے جو مجھ سے چھپ کر دکھائے؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یقول الانسان یومئذ این المفر، سورۃ قیامہ پڑھ رہا ہوں، یقول الانسان یومئذ این المفر، کوئی ہے آج جو بھاگنا چاہے تو بھاگ کر دکھائے، کوئی ہے آج جو مجھ سے بھاگ کر دکھائے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، سورۃ رحمان پڑھ رہا ہوں، کوئی ہے آج جو میرے سامنے جو مجھ سے لڑنا چاہے لڑ کے دکھائے۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کسی کے اندر
اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ آج بھاگ کر دکھائے۔ آج کوئی ہے بادشاہ جو بھاگ کر دکھائے، آج کوئی ہے وزیر جو مجھ سے بھاگ کر دکھائے، آج کوئی ہے طاقتور جو مجھ سے چھپ کر دکھائے۔ نہیں چھپ سکتے ہو۔ ہاں ہاں، یقول الانسان یومئذ این المفر یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ نہیں بھاگ سکتے ہو، نہیں چھپ سکتے ہو، نہیں اس کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو۔ کسی کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کل قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ کیا فرمایا؟ 7واں پارہ پڑھ رہا ہوں سورۃ انعام۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کہ وہ کل قیامت کے دن ہمیں اکیلا اکیلا کھڑا کرے گا اپنے سامنے، جس طرح اس نے ہمیں اکیلے پیدا کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ پیروں کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کی بات کر رہا ہوں، نبی کے فرمان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آیت کا ترجمہ غلط ہو پھر آپ یہ بات کریں، پھر میرے گریبان سے پکڑ کر مجھے نیچے اتاریں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ کل قیامت کے دن رب العالمین نے اعلان کرنا ہے کہ دنیا کے اندر جو کہتے تھے نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ لاؤ آج انہیں جنہیں میرا مقابل ٹھہراتے تھے، لاؤ آج انہیں جنہیں میرا شریک ٹھہراتے تھے، آج تمہیں وہ کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے، وہ گم ہو جائیں گے۔ آج نہیں نظر آئیں گے جنہیں دنیا کے اندر تم اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، آج وہ نظر نہیں آئیں گے تمہیں، آج تم اکیلے میرے سامنے کھڑے ہو گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہمیں آخرت کا دن سمجھ میں نہیں آ رہا، قیامت کا دن آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ہماری عقل سے ہمیں سمجھ میں آنا ہی نہیں ہے کہ مریں گے پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن نے بتایا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی دوبارہ تمہاری ہڈیوں کو جوڑے گا اور تمہیں زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ وہو بکل خلق علیم، جو خالق ہے، علیم ذات ہے، قدیر ذات ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیری باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کون سی باتیں تجھے سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ بدو کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ سارا عرب جو ہے یہ مسلمان ہو جائے گا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو کہتا ہے کیسر و کسریٰ فتح ہو جائے گا، یہ تیری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ تو کہتا ہے مر جائیں گے، مر کر بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ تیری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن تو دیکھے گا کہ سارا عرب مسلمان ہو جائے گا، تو دیکھے گا کہ کیسر و کسریٰ فتح ہو جائے گا، اور پھر کل قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یہ بات یاد دلاؤں گا
کہ دیکھ اس رب العالمین نے تم سب کو مار کر پھر دوبارہ زندہ کیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ مسلمان ہوئے، کیسر و کسریٰ فتح ہوا، پھر وہ خود مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے اور فرماتے تھے بھائی تو وہ ہے جس کا ہاتھ کل قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں گے، اور جس کا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اسے جنت میں نہ پہنچا دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہاں ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ تو آئے ہیں اور نہ ہی ہم نے یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق جانا ہے۔ یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا اس کے علاوہ۔ ان الامر کلہ للہ، اس اللہ کا امر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے اور کسی کا حکم نہیں چلتا۔ یہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور ہم اس لیے نہیں آئے کہ بس آئے ہیں اور چلے جائیں گے، نہیں میرے بھائیو اور دوستو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن۔ جس بات کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے، جس بات کو آج کا مرد، آج کی عورت، آج کا جوان، آج کا بوڑھا بھول چکا ہے، آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں اٹھا کر اس دن کی یاد دہانی کروائی ہے، اس دن کی یاد دہانی کروائی ہے اور بتایا یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن۔ اے ابو سفیان اللہ کی قسم، اے ابو سفیان اللہ کی قسم، اے ابو سفیان اللہ کی قسم، تم سب مر جاؤ گے، تم سب مر جاؤ گے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان اللہ کی قسم تم سب مر جاؤ گے، پھر مر کر زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت میں جائیں گے اور جنہوں نے برے اعمال کیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے کیا فرمایا فقط بلغتک، اے ابو سفیان میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا، میں نے اللہ کی بات تم تک پہنچا دی، میں نے قرآن تم تک پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس دنیا کے اندر جو کچھ کر کے جائیں گے وہی کل قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ حدیث ہے الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر واعملوا انکم معروضون علی اعمالکم۔ اس دنیا کے اندر جو اعمال کر کے جاؤ گے وہی کل قیامت کے دن سامنے آئیں گے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ ہی کوئی آج تک بچ سکا ہے۔ فرمایا یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ دنیا فریب ہے، یہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائیو اور دوستو، اس دنیا کے اندر رہ کر اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیا، قرآن کی بات کو مان لیا، یہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک قرآن کریم کو پہنچایا، قرآن کریم کی بات کو پہنچایا، اور میرے اور آپ کے اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا اے میرے نبی آپ کا صرف کام یہ ہے فذکر 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 فذکر۔ اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے پیارے نبی، آپ کا کام صرف یہ ہے فذکر، رات ہو فذکر، دن ہو فذکر، صبح ہو فذکر، شام ہو
فذکر، آپ مجمع میں ہو فذکر، آپ اکیلے کسی کو واز کریں، کسی کے سامنے بیان کریں، آپ کا کام فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، آپ کا کام ہے بات پہنچانا۔ لست علیہم بمسیطر، اے میرے پیارے محمد، آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے، آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کسی پر پہرا نہیں بٹھا سکتے، آپ کسی کے وکیل نہیں بن سکتے، صرف آپ کا کام فذکر انما انت مذکر، لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا صرف آپ کا کام ہے۔ آگے میرا کام ہے، چاہے میں کسی کو ہدایت دوں یا نہ دوں، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں۔ مذکر رحمت للعالمین ذات ہے، مذکر رحمتوں والی ذات ہے، مذکر بڑی عظمتوں والی ذات ہے، مذکر بڑے اعلیٰ اقوال والی ذات ہے، مذکر بڑے اعلیٰ اخلاق والی ذات ہے، مذکر بڑی اعلیٰ عظمتوں والی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پیارے پیارے پیغمبر، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے پیغام پہنچانا۔ آگے کسی کو ہدایت میں دوں یا نہ دوں، لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے، آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ کر لوگوں تک پیغام پہنچایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں آ جاؤ اللہ کے در پہ، لوگوں آ جاؤ اللہ کے در پہ، اسے معبود مان لو، اسے مشکل کشا مان لو، اسے حاجت روا مان لو، وہی معبود ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کی بات کو مانا وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اس دنیا کے اندر انہیں جنت کی بشارتیں مل گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ان سے رب راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا ہر ایک حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔